بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپوفٹ یوٹیوب چینل. میرے ساتھ اس وقت کوریا میں موجود ہیں فیاض بخاری صاحب. فیاض بخاری صاحب ایشیا کے یا ورلڈ کے ٹاپ 4 کوچز میں آتے ہیں کیونکہ یہ ارشد ندیم کے بھی کوچ ہیں، جیولن تھرور جو ہے. اور ابھی یہ جو ریسنٹلی آج ہی ہمارا سلور میڈل ہوا ہے، یاسر کے بھی کوچ بخاری صاحب ہیں. بخاری صاحب ایک اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں لاہور میں. اور بخاری صاحب بہت بہت مبارک ہو اور ویلکم ٹو اسپوفٹ یوٹیوب چینل. بہت شکریہ جی، السلام علیکم. آپ لوگوں کا شکریہ. اور میں آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ورلڈ کے 3 میں ہوں یا 4 میں ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو میرے استاد ہیں ابھی تک الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں. اللہ نے میری جھولی میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ میں اتنا بڑا کوچ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میرے سے زیادہ میرا خیال ہے کہ 40 سال یا 35 سال آپ کو بھی ہو گئے ہیں. آپ بھی سپورٹس کو سمجھتے ہیں، یا جو لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی سمجھتے ہیں. میرے سے اچھا شاید وہ بھی ہوں گے. تو یہ بس آپ کہہ لیں کہ اللہ پاک کی طرف سے جھولی میں ڈلا ہے تو اس کا شکر ہے. اگر آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کوچ ہوں، میں بڑا کوچ نہیں ہوں، آپ بڑے ہیں سر. اچھا بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو خوشی کا ایک مقام ہے اور آپ کی محنت رنگ لائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یاسر از اے بریلینٹ ایتھلیٹ. لیکن میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ اچھے کوچ کے بغیر اتنی بڑی اچیومنٹس لینا ناممکن ہوتا ہے. اور کیا کہیں گے آج کے اس ایونٹ میں، کیا بیسٹ تھا اس ایونٹ کے دوران؟ جی بات یہ ہے شاہد بھائی کہ بینگ اے کوچ میں یعنی کہ پچھلے ہم لوگ کوئی تقریباً 1 سال سے لگے ہوئے ہیں. تو اس دوران ہم نیشنل چیمپئن ہوئے ہیں. نیشنل میں جو 2-3 نیشنل ہوئی ہیں، ایک نیشنل گیمز کوئٹہ والی اور ایک نیشنل چیمپئن شپ اٹک والی. اور اس سے پہلے ایک انٹرنیشنل اس کا کمپٹیشن ہوا ہے وہاں پہ بینکاک میں، ایشین چیمپئن شپ کا. یہ اس میں بھی سلور ہوا ہے. اور ابھی یہ ایشین گیمز ہوئی ہیں اور یہ آیا پچھلے سال آیا تھا، پچھلی چیمپئن شپ پہ آیا تھا یہ. اور یہ میرے بغیر اس کو بھیج دیا گیا تھا. تو یہ اس وقت میرا خیال ہے 4th ہوا تھا. تو ابھی ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے ساتھ میں بھیجا ہے تو یہ 2nd ہو گیا ہے. 1st ہو رہے تھے ہم لوگ. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے کہ بعض لوگ سلور، براؤن اور گولڈ کے اوپر آپ کہہ لیں کہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ہے. مگر میں تھوڑا اس سے ہٹ کے یہ ہوتا ہے میرا سر کہ میری کوشش یہ ہے کہ یہ ورلڈ کلاس کی تھرو کرے، کوالیفائی کرے، جیسے ارشد سے کروایا تھا میں نے. اور چونکہ ارشد کے اوپر میرے کنٹینیو 8 سال لگے تھے، اس پہ ابھی سال ہوا ہے. ابھی ہم نے یہ جو تھرو کی ہے یہ 79 کے ہم نے قریب کی ہے، 79 میٹر کے قریب. تو یہ تھرو اچھی ہو سکتی تھی تھوڑی، چونکہ ہمیں آپ کہہ لیں کہ ہمیں کمپٹیشن کم ملتے ہیں تھوڑے، ہمیں کمپٹیشن نہیں ملتے. جب آپ نے ورلڈ کلاس کا کمپٹیشن کھیلنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کمپٹیشن بھی ملے، آپ کو انوائرمنٹل جو انوائرمنٹ ہے تھوڑا وہ اپنا اچھا مل جائے. تو اور کوچ اچھا ہو. تو کوچ کا چونکہ کوچ کا اپنا گول ہوتا ہے. اور 2 چیزیں ہوتی ہیں جی اس میں، ایک اسٹوڈنٹ اور ایک کوچ، اور دونوں کا آپس میں 100% ان کی کوآرڈینیشن ہونی ضروری ہے. اگر آپ ورلڈ کلاس کے یا ورلڈ میں جا کے تو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ جب آپ ورلڈ کلاس یا ورلڈ میں جا کے تو کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو بڑے پھونک کے قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور ایک ایک چیز کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے اندھیرے میں تیر اپنا چلایا اور چل گیا. یہاں پہ یہ تھا کہ یہاں پہ یہ تھا، میں اپنی خامیاں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ذرا سنیں پہلے، ٹھیک ہے نا. میں اپنے پلس پوائنٹ نہیں بتاؤں گا، میں وہ آپ بتا دیجئے گا اگر آپ کو اس میں کچھ علم ہو.
ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے جی, ہم اس سوچ میں آئے تھے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے ہم اپنی تھرو بیسٹ کریں, ایک چیز. اور چند دن پہلے فیڈریشن سے میری بات ہوئی تھی, یہ جن صاحب سے بھی ہوئی تھی اور سیکٹری صاحب سے بھی ہوئی تھی. ظاہر ہے وہ اس کو رن کر رہے ہیں, تو ان کو ذرا بتایا تھا میں نے, یہ اچھے فیس میں تھا. ہم ٹریننگ میں 80+ کی تھرو ہم نے کر لی ہوئی ہے. یہ وہاں پہ لوگ دیکھ بھی رہے تھے, یہ نہیں کہ اس لیے کہ میں اپنا بتا رہا ہوں, نہیں. ہم تھرو اپنی اچھی کرنے آئے تھے, مگر ہمارا میڈل آ گیا. ہم لوگ سیکنڈ ہو گئے ہیں, مگر تھرو جو میں چاہ رہا تھا نا وہ ابھی نہیں ہوئی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوگی نہیں, وہ کسی ٹائم پہ بھی ہم 85 تھرو کر لیں گے. اچھا ایسے کوئی بھی نہیں کرے گا بات, ہم کسی ٹائم پہ بھی الحمدللہ ہم اپنی تھرو کر لیں گے اگر ہم کنٹینیو ٹریننگ میں رہتے ہیں. تو بخاری صاحب کیا ڈفرنس فیل کرتے ہیں؟ آپ نے ارشد کو 8 سال کوچ کیا اور ابھی یاسر آپ کے پاس ہے, تو کیا فرق ہے؟ ایک جی کوچنگ میں جو آپ کی کوچنگ تھیوری, کوچنگ فلسفی اور کوچنگ سائنس جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کی وہی ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ جو جتنے بچے ہمارے پاس آتے ہیں علیحدہ علیحدہ سے, یہ بھی ہمیں سکھا دیتے ہیں, یہ بھی ہمیں کوچنگ کرنا سکھا دیتے ہیں, اور ہم اس کے اوپر جو ہے نئی نئی چیزیں سیکھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, اور ہم لوگ کروا رہے ہوتے ہیں. جیسے اپنے بیٹے کو بھی میں کرواتا ہوں, حسین کو بھی, اور حسین سے بھی میں نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں کہ میں نے یار اس کو, یعنی کہ اگر میں اس ایج کے بچے کو ٹریننگ کرواتا ہوں تو میں نے ٹریننگ کروانی کیسے ہے, یعنی کہ گراس روٹ سے لے کے میں نے چلنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ارشد کو میں کروا رہا تھا. ارشد ہیوج تھا, تھوڑا ہیوج تھا, اور اس میں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سیکھنے کی صلاحیت یعنی کہ بڑی فاسٹ تھی اور ہے. ابھی جو چل رہا ہے ارشد بھی فٹ ہے, کیونکہ ارشد نے جیولن کو سیکھ لیا ہوا ہے. ظاہر ہے 8 سال اپنا نا اس پہ لگے تھے. یاسر یہ ہے, یاسر کو مجھے اس فیز سے نکالنے کے لیے جب تک یہاں پہ شاہد بھائی سنے, ارشد کی فیلنگ بنا دی میں نے 90 میٹر کی. اوکے ہو گیا. اب وہ اس کو پتہ ہے میری 90 میٹر میں نے تھرو کی, یا 90 میٹر پلس میں نے تھرو کیا, اور میں ورلڈ میں 2. ایک چیز اس کی بن گئی فیلنگ, اس کو پتہ ہے یار میں نے یہ ٹریننگ کرنی ہے اور اس اپنے لیول کو سسٹین ایسے رکھنا ہے. ابھی یاسر کھیل رہا ہے 80 میٹر پہ, تو جو ہی 85 اور 90 کے بلاک میں آتا ہے نا یہ بھی, تو آپ اس کو بھی دیکھیے گا کہ یہ بہت زیادہ اس میں بھی چینج آ جائے گی, بہت زیادہ سنجیدگی آ جاتی ہے. تو یعنی کہ بعض چیزیں آپ کو جو آپ کی سکسیس ہوتی ہے وہ آپ کو سنجیدگی دے دیتی ہے. یعنی کہ واحد سپورٹس ہے. یعنی کہ میں نے بعض دیکھا ہے کہ ہم لوگ تھے نا, میں تھا نا, تو میں ہارا زیادہ ہوں جیتا کم ہوں, تو مجھے جو ہارنا تھا نا اس نے سنجیدگی دی. تو میں نے یعنی کہ ایک اس پہ کام کیا, تو وہ جو میں نے تھروز کی ہوئی تھی جو کاؤنٹ نہیں ہوئی, وہ ان کا پردہ خدا کی طرف سے ایک اس پہ پردہ پڑا. میری سکسیس اتنی نہیں ہو سکی, مگر وہی پردہ جو میں نے محنت کی ہوئی تھی وہی میں نے ان پہ جب کی ہے, تو خدا نے وہی پردہ ان کی صورت میں چاک کیا. اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس سال میں ایشیا میں آپ کے 2 میڈل ہیں, ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بینکاک میں, اور ایک یہ ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ کوریا میں. یہ آپ کے 2 میڈل ہیں, بڑے میڈل ہیں. بخاری صاحب باتیں بہت ہیں, لیکن کیونکہ آپ کی فلائٹ بھی ریڈی ہے تقریباً, آپ ابھی اپنے واپسی کا ہے. انشاءاللہ جب آپ واپس آتے ہیں پھر ہماری بہترین ڈیٹیل سے ملاقات ہوگی. مجھے صرف اتنا بتاتا چلیں کہ ہمارے یہاں پہ واپس آ کے آپ رسپانسبل لوگوں سے کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ سر رسپانسبل لوگوں سے بات یہ ہے کہ پاکستان میرا تو نہیں ہے اکیلے کا. یہ جو یاسر نے تھرو کی ہے یہ بخاری کی تھرو نہیں ہے, یہ پاکستان کی تھرو ہے. اگر یہ 78 پہ 80 پہ کھڑا ہے نا, تو یہ پاکستان کی سیکنڈ بیسٹ تھرو ہے, یہ آپ کا سیکنڈ بیک اپ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تھرو ہے جیسے آپ کے ملک میں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بہت سی چیزیں ہیں، آپ کے خزانے ہیں، آپ کے یہ جو چیزیں ہیں، اسی طرح جو سپورٹس ٹیلنٹ ہوتا ہے نا یہ بھی ایک ملک کا اثاثہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس ٹیلنٹ کو آپ ضائع نہ ہونے دیں، وہ چاہے آپ کے کوچ میں ہے، وہ چاہے آپ کے ایتھلیٹ میں ہے۔ اگر آپ نے پرفارم کروانا ہے نا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فورن کوچ کی ضرورت ہے تو فورن کوچ آئیں گے تو ان کو بلوا لے، ٹائم نہ ضائع کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بلوا نہیں سکتے، ٹائم نہیں یہ ضائع کرنا چاہتے تو پھر جو آپ کے کوچیز ہیں نا آپ ان سے کام لیں، آپ ان کو معاوضہ اپنے کوچیز کو ٹھیک دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ میں تو کام کرتا جا رہا ہوں، آپ بتا دیں یہ یعنی کہ سال ہو گیا ہے، ہم نے ان سے کیا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ پی ایس بی سے یا جو بھی ہے، بات یہ ہے کہ آپ اس پہ کام کریں۔ وہ ایشیا میں دوسرا میڈل ہم نے نکالا ہے اور یہ یعنی کہ پرومیننٹ ہونا چاہیے، یہ سب کو علم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ تیسرا بچہ بھی ایک آدھے سال میں کھڑا ہوگا ورلڈ پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ تعالی۔ رہا ہوں کہ ہم فورنر کوچ کی طرف یا ٹریننگ کے لیے باہر بھاگتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے بندوں کو، اپنے ایتھلیٹس کو، اپنے سپورٹس مین کو اور اپنے لوگوں کو، اپنے کوچز کو، استادوں کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا سٹف جو آپ کے پاس ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور آئندہ کے لیے وہ کام کرتا رہے۔ بالکل بخاری صاحب، اللہ کرے کہ ذمہ داروں کے کان اور آنکھیں کھل جائیں۔ آپ ایسے اندازہ لگائیے کہ ایک کوچ ہاکی کا آتا ہے، وہ $300 پر ڈے لیتا ہے، ٹریولنگ لیتا ہے، وی آئی پی پروٹوکول لیتا ہے، لیکن پاکستانی کوچز کو وہی گورنمنٹ، وہی فیڈریشنز جو ہے نا وہ پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اتنا بھی نہیں کرتے کہ یہی پاکستانی کوچز جو ورلڈ لیول پہ جا چکے ہوئے ہیں ان کے شاگرد، ان کو ہی کوئی ایسا ریفریشر یا کوئی انٹرنیشنل کورس کروا دیا جائے جس سے ان کے سکلز زیادہ بہتر ہوں اور وہ مزید جو ہے نا کوچز کو پاکستان میں تیار کرنے میں مدد دیں۔ آپ نے مثال دی کرکٹ کی، میں یہاں پہ بولوں گا کہ ہاکی کا آٹمین آیا، وہ 3 دن آیا، لیکن پاکستانی کوچز وہ 15,000 روپے مہینہ لے رہا ہے، اور جو وہ ہے وہ $300 پر ڈے لے رہا ہے، وہ مہینے کے 15,000 20,000 لے رہا ہے، جبکہ یہاں پہ اس ڈسکریمنیشن کو ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ٹاپ کوچز میں سے طاہر زمان جو دنیا کے ہاکی کے کوچز کو تیار کرتا ہے، اس کو نہیں انوائٹ کریں گے، نہ ہی اسے وہ پے کریں گے جو گورے کو دیتے ہیں، لیکن ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بھی 15,000 روپے میں آ جائے۔ تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ اپ ٹو لیول ہمارے کوچز کو بھی کنسیڈر کیا جائے۔ سر سیکنڈ ایک اور چیز ہے، جیسے کہ یعنی کہ ہمارے یہاں پہ سیمینار چلتے ہیں کہ اور اس پہ کورسز چل رہے ہیں جی، ڈوپنگ کے اوپر آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ ڈوپنگ ایسے نہ ہو جائے، اس پہ یہ جو ہے اس پہ ابیوزز پہ، یہ اس پہ مینوپولیشن پہ، ان چیزوں کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہائی پرفارمنس پہ بھی کام کریں آپ۔ وہ صرف ایک کوچ کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ اس کوچ کے ساتھ اپنا ٹچ رکھیں، میٹنگ کریں کوچ سے، اور کوچ سے بھی پوچھیں، کیونکہ کوچ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے جس نے پرفارم کروانا ہوتا ہے، جو یعنی کہ پوری جان مار رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بس اس کے اوپر ہمیں نا تھوڑا سوچنا پڑے گا، گورنمنٹ کو کام اس پہ کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا نام ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی سپورٹس میں۔ بالکل میں تو بالکل جیولن میں یہ ہے جی، جیولن میں تو یہ ہے کہ میں نے زندگی کے اس میں کوئی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 35 سال گزارے ہیں۔ میں نے جیولن اٹھائے ہوتے تھے، جا رہا ہوتا تھا نا ٹریننگ پہ، تو راستے میں لوگ مجھے کھڑا کر کے پوچھتے تھے، بخاری صاحب سر ہے جیڑیاں تسی چنجاں جیاں پڑیاں نے اے کی نے؟ یہ بلیڈ کی سٹک ہے، یعنی کہ لوگوں کو جیولن کا نہیں پتا تھا یہ نیزے سے بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو میں ان کو کھڑا ہو کے بتاتا تھا بھائی یہ جیولن ہے، اس کو ایسے کر کے پھینکتے ہیں، تو وہ مجھے حیرانگی سے پوچھتے ہیں یہ بھی کوئی دنیا میں سپورٹس ہے؟ ٹھیک ہے، آج آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ کام کیا الحمدللہ۔
ٹھیک ہے. یہ کہ اس کو پروموٹ کیا جائے کیونکہ اس میں بیسک لیول پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. ہاں جب ایک پروفیشنل لیول پہ آتا ہے تو وہ جو جیولن ہے اس کا جو ہے میرے خیال سے اپ ٹو اسٹینڈرڈ ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن بیسک جو ہے آپ اس سے بچے کو کم از کم ایکشنز تو سکھائے جا سکتے ہیں. اور اس کو فیڈریشن کو میرے خیال سے دھیان دینا چاہیے اس پہ کہ جیولن اور یہ جو تھرو ہے اس کا جو اسکل پاکستان میں موجود ہے. بخاری صاحب کیا کہیں گے آخر میں ہمارے یوٹیوب چینل کے متعلق خاص طور پہ؟ سر یہ بہت اچھی بات ہے آپ نے میرے سے رابطہ کیا ہے. میری فیلنگ، میں تو اپنی فیلنگ کی کروں گا بات کہ تھوڑا اچھا لگا ہے کہ آپ سے بات کی ہے. کچھ لوگ اس کو سن لیں گے، کچھ مان لیں گے، کچھ ماننے سے انکار کریں گے. اور آپ کے چینل یہ بہت اچھی بات ہے. آپ بھی یعنی کہ جیسے ہم لوگ کوچ ہیں نا، ہمیں کوئی ٹریننگ کروانے کے لیے ملتا نہیں ہے تو ہم دیوار سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ بھی ایسے کہ کوئی جرنلسٹ ہیں، چھوڑتے کام آپ بھی نہیں ہیں. آپ بھی کسی نہ کسی کوچ کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے ٹھیک ہے. ہاں جی. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، یہ کام جنون کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ دکھاتے جا رہے ہیں. بھائی ان کی بھی سن لو، بھائی ان کی بھی سن لو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ سر میری کوشش یہ ہے کہ میں جیولن کے 3 بیک اپ جو ورلڈ لیول کے انشاءاللہ تعالی کھڑے کروں. اور اس پہ یعنی کہ ابھی تک خواہش ہی ہے، اور یہ دوسرا تو ہو گیا، تیسرا بھی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. ابھی اس کو بھی سسٹین رکھنا ہے ہم نے، جو اس کے بعد تیسرا بھی ایک انشاءاللہ تعالی جو اللہ پاک اپنا کرم کرے. ٹھیک ہے. اللہ کے کرم سے یہ میری اوقات کیا ہے سر. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ دعا ہے آپ کے لیے. اور اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور واپس آئیں تو پھر تفصیل سے بات ہوتی ہے. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.